السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو میرا سلام۔ دوستوں، مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے، یقین کرو عمران خان کے بیہیویئر پہ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ 3 دن سے کوئٹہ میں جو 11 مزدوروں کو شہید کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، ان کی لاشیں لے کے وہ 3 دن سے سڑک پر بیٹھے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے پاس وزیر اعظم عمران خان آئے۔ دوستو، میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے کہ جس کو ہوش ہی نہیں ہے، جس کو ویسے بھی جانا چاہیے تھا، وہاں پہ اتنا بڑے قتل ہوئے، اس کو ویسے بھی وہاں جانا چاہیے تھا، تو یہ اس ضد میں آ کے نہیں جا رہا۔ اور اس کو اب اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ ان غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اس نے وہی شیخ رشید کو بھیجا ہے اپنا جہاز دے کے کہ جا بھئی تو انہوں نے دی تسلی کرا، میرے کو ٹائم نہیں ہے گا۔ تو تم ادھر بنی گالا میں کیا کر رہے ہو؟ کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہو کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب تم نے اپوزیشن کو کوئی تصویر دیکھنی ہو تو کتوں والی تصویر دکھاتے ہو، اپنے ہاتھ سے کتوں کو کھلا رہے ہو، تمہارے پاس انسانوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیسا نااہل اور نالائق وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے کہ جس کے پاس کتوں کے لیے تو ٹائم ہے، اور روزانہ ترجمانوں کی میٹنگ کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہے، اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ جو لوگ لاشیں لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اس کے پاس اس کو جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اتنی معمولی سی بات پہ بھی وہ نہیں جا رہا۔ اور یہ وہ اس طرح کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی نون لیگ کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ ایک بہت بڑے وہاں پہ آبادی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئے دن قتل ہوتے ہیں تو ہمیں تحفظ دیا جائے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے۔ ہم نے کسی کو نہیں مارا، ہمیں کیوں لوگ مارتے ہیں؟ اتنی معمولی سی بات ہے۔ دوستو، آج میں اپنے وہ الفاظ بھی واپس لیتا ہوں جو میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان میں اتنی بھی اگر غیرت ہو نا، اتنی بھی، تو وہ استعفیٰ دے دے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے، اتنی بھی، جتنی میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوتا ہوں ویڈیو میں کہ بھئی اس کے اندر اتنی بھی غیرت ہے، وہ فلانا ہے اور یہ ہے وہ۔ ادھر تم کر کیا رہے ہو؟ تمہاری کیا ادھر میٹنگز چل رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ ادھر تمہارے مراد سعید بیٹھے ہیں، ادھر زلفی بخاری بیٹھے ہیں، تم پکوڑے سموسے کھا رہے ہو اور کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ ان کی تصویریں بھی آئی ہیں، وہ بھی کتوں کے ساتھ، آپ کے کتوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، مراد سعید اور وہ زلفی بخاری، وہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ آئی ہیں۔ تو تم سارے کتوں کے درمیان ہی رہنا چاہتے ہو؟ اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ -9 والی ڈگری پہ بیٹھے ہیں اور وہ سارے ان کے عورتیں، بچے، بزرگ بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جان مال کے تحفظ کی آئین اور قانون کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تم نے شیخ رشید کو بھیجا ہے جو پہلے ہی متنازع ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ریلوے کو ڈبو کے پورے پاکستان اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آئے روز، کل اسلام آباد میں قتل ہو گیا ہے، کبھی کہاں قتل ہو رہا ہے، مچھ میں قتل ہو گیا ہے۔ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تم کو اتنی ویڈیو آ رہی ہیں اس کے اوپر، اتنے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے، بار بار مریم اورنگزیب کے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے، سب کا آ رہا ہے کہ عمران خان کیوں نہیں جا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی مصروفیت ہے، بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہو، کیوں نہیں جا رہے؟ اتنی سی بات بھی تم انسانوں کی نہیں مانتے؟ آپ کے اندر یہ لگتا ہے انسانیت ہے ہی نہیں بالکل۔ حیوانوں کے ساتھ رہ کے، کتوں کے ساتھ رہ کے آپ کے اندر انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان لوگ، وہ قتل ہوئے 11 بندے، ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ذبح کر دیا گیا ہے، ان کی تسلی کے لیے تمہارا جانا نہیں بنتا؟
بہت افسوس اور غصے والی بات ہے دوستو، یہ کس چیز کا وزیر اعظم ہے؟ اس کو کس چیز کے جہاز دیے گئے ہیں اور ہیلی کاپٹر دیے گئے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس دیا گیا ہے؟ اگر یہ کسی اپنے شہری پہ، اپنے جن کو یہ تحفظ نہیں دے سکا، حکومت کا وزیر داخلہ یہاں پہ مستعفی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے عمران کے بقول تو عمران کو ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو کہتا ہے کہ کہیں کشتی بھی ڈوب جائے کوریا کے ملک میں تو وہاں کا وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے، اس کا تو اس کا استعفیٰ بنتا ہے، بجائے یہ کہ آپ ادھر جا کے ان کی اشک شوئی کریں، ان کے ساتھ فاتحہ پڑھیں، ان کے ساتھ ان کو تسلی دیں، سارا کچھ کریں۔ آپ ادھر ڈھٹائی سے بیٹھے ہیں کہ نہیں جی، ضد کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے نہیں جانا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایسے حالات آئیں گے کہ جب یہ ڈیڈ باڈیاں اٹھا کے سیدھا بنی گالا میں آ جائیں گے کہ ہم آ گئے، پھر آ رہے ہیں۔ اگر تم اتنا مطالبہ بھی تم کسی کا نہیں مانتے، اتنا مطالبہ بھی، تو دیکھ لو لوگوں، یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کل کو کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، ہو کیا جاتا ہے، ہو چکا ہے۔ کشمیر ان سے ہم سے لے لیا انہوں نے، اور یہ ہمیں تقریروں میں ڈراتا رہا ہے کہ جی آپ مقبوضہ کشمیر کی بات نہ کریں ورنہ انڈیا ہم سے آزاد کشمیر بھی چھین لے گا۔ ساری تقریریں نکال کے دیکھ لو اس کی، ساری تقریریں یہی کہتا رہا ہے کہ جی آپ کشمیریوں آپ حملہ نہ کرنا۔ وزیر اعظم کشمیر کو ڈراتا رہا ہے کہ تم مجھے حملہ نہ کرنا ورنہ انڈیا یہ کشمیر بھی ہم سے لے لے گا۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں؟ گیدڑ کہیں کا، گیدڑ ہے یہ، گیدڑ۔ اس کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ان کا اتنا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ تیرا آدھا گھنٹہ لگنا ہے، تو نے جہاز پہ بیٹھ کے تو شیخ رشید کو بیٹھا ہے تو چلے تم بھی ساتھ چلے جاؤ، اور نے کہو کہ جی کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا اور ہم آپ کا تحفظ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ انہوں نے دو چال بور سنے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئے۔ ہمارے آئے دن روزانہ قتل ہو رہے ہیں دوستو، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یقین کرو، یہ کسی نہ کام کا اناج، نہ کام کا دشمن اناج کا، وہ کیا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس کے اپنے ریئل کزن فوت ہوئے ہیں تو یہ وہاں فاتح خانی کرنے نہیں کیا۔ نجیب اللہ نیازی ایم پی اے تھا ہمارا، اس کا ریئل کزن ہے، وہ فوت ہوا ہے، اس کے یہ جنازے میں نہیں گیا کیونکہ وہ نون لیگ کا تھا، اس لیے نہیں گیا۔ اس کی یہ ضد ہے۔ اب اس کو مریم اورنگزیب نے ٹی وی پہ 2-3 دفعہ آ کے کہہ دیا ہے کہ عمران خان ٹی وی آن کرو اور خدا کا نام لے کے اسے کہا کہ جاؤ ان کی حوصلہ تسلی کرو، ان کا حوصلہ دو، اور یہ نہیں جا رہا، یہ ڈرپوک ہے اس لیے نہیں جا رہا، یا اپنے کتوں کے ساتھ مصروف ہے اس لیے نہیں جا رہا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اپنے کتوں کے ساتھ ہی مصروف ہے، ورنہ آج تو کوئی میٹنگ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا جلسہ ہے، نہ کوئی اس کا جلوس ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ ساری اتنی تنخواہیں لے رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے وہاں پہ، پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، یہاں پہ یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ دوستو بتائیں، اس کا جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس لیے میں جو کہہ رہا تھا نا کہ اس کے اندر اتنی بھی غیرت ہے، اتنی سی، وہ بھی نہیں ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کسی کام کا نہیں، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارے اسلام آباد میں وکیل اغوا ہو گیا ہے، اسلام آباد میں قتل ہو گیا ہے، جرائم میں 100% اضافہ ہو گیا ہے، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، ہر قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، ہر قسم کے جرائم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسی حکومت میں اس کا اضافہ ہوا ہے نا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بڑے بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے وزیر اعظم اور دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا نااہل، نالیک، سلیکٹڈ، نکما، بے حس وزیر اعظم میں نے تو نہیں دیکھا کم از کم اپنی زندگی میں، کہ جو اتنی سی بات بھی نہ مانے، اتنی سی بات کہ 11 ڈیڈ باڈیاں پڑی ہیں سڑک پہ، نقطہ انجماد سے زیادہ وہاں پہ سردی ہے، اور یہ وہاں صرف 2 منٹ کے لیے جا نہیں سکتا۔ دوستو بس، اوکے، خدا حافظ۔